جس دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 24واں پارہ سورہ مؤمن کی آیت نمبر 15، 16، 17. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق یوم هم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار للہ الواحد القہار اليوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. اللہ کے نام سے شروع. بہت مہربان رحمت والا. رفیع الدرجات، درجات بلند کرنے والا. ذو العرش یلقی، عرش والا ہے. یلقی وہ ڈالتا ہے، روحا ایمان کی جان، وہی، من امرہ اپنے حکم سے، علی من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، لینذر تاکہ وہ ڈرائے، یوم التلاق ملنے کے دن سے، یوم ہم بارزون جس دن وہ ہوں گے ظاہر ہو جانے والے، لا یخفی پوشیدہ نہیں ہوگی، علی اللہ منہم ان کے حال میں سے اللہ پر، شیء کوئی چیز، لمن الملک الیوم کس کے لیے بادشاہی آج، للہ الواحد القہار ایک اللہ کی جو سب پر غالب ہے. الیوم تجزا آج بدلہ دیا جائے گا، کل نفس بما کسبت ہر جان کو اس کا جو اس نے کمایا، لا ظلم الیوم اور زیادتی نہیں ہوگی آج، ان اللہ بے شک اللہ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے. ترجمہ کنز العرفان. اللہ بلند درجات دینے والا، عرش کا مالک ہے. وہ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے ایمان کی جان وہی ڈالتا ہے تاکہ وہ ملنے کے دن سے ڈرائے. یہاں سے اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال والی مزید صفات بیان کی جا رہی ہیں. چنانچہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ تنہا معبود ہے اس کی شان یہ ہے کہ وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، اولیاء اور علماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جنت میں بلند درجات دینے والا اور عرش جیسی عظیم چیز کا مالک ہے. وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نبوت کا منصب عطا فرماتا ہے اور جس کو نبی بناتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو قیامت کے دن کا خوف دلائے. اور قیامت کا دن وہ ہے جس میں آسمان والے، زمین والے، اولین و آخرین ملیں گے، روحیں جسموں سے اور ہر عمل کرنے والا اپنے عمل سے ملے گا. رفیع کا ایک مطلب ہے مرتفع، یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی بہت شان اور بلند درجہ والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جمال اور جلال کی تمام صفات میں اور اپنی وحدانیت کے اعتبار سے تمام موجودات میں ہر لحاظ سے بلند اور برتر ہے، اور وہ ہر چیز سے بے پرواہ ہے اور ہم سب اس کے محتاج ہیں. یوم ہم بارزون جس دن وہ بالکل ظاہر ہو جائیں گے، ان کے حال میں سے کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں ہوگی. آج کس کی بادشاہی ہے؟ ایک اللہ کی جو سب پر غالب ہے. یعنی قیامت کا دن وہ ہے جس دن لوگ قبروں سے نکل کر بالکل ظاہر ہو جائیں گے اور کوئی عمارت، پہاڑ چھپنے کی جگہ اور آڑ نہ پائیں گے، کیونکہ اس دن زمین برابر ہوگی اور بالکل چٹیل میدان ہو جائے گی، اور مخلوق کی کثرت کے باوجود ان کے اگلے پچھلے خفیہ ظاہر تمام اعمال، اقوال، احوال میں سے کوئی بھی چیز اللہ سے پوشیدہ نہ ہوگی، اور وہ ان کے اچھے برے اعمال کے مطابق انہیں جزا اور سزا دے گا. یہاں خاص طور پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی پوشیدہ نہ ہونے کا ذکر کیا گیا، اگرچہ آج بھی لوگوں کا کوئی عمل، قول، فعل، حال
اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ دنیا میں کفار یہ خیال کرتے تھے کہ جب ہم کسی آڑ میں چھپ جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دکھتا، اس پر ہمارے اعمال پوشیدہ رہتے ہیں۔ اس پر بتا دیا گیا کہ آج تو وہ یہ خیال کر رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ یہ خیال بھی نہ کر سکیں گے، کیونکہ اس دن لوگوں کے لیے کوئی پردہ اور آڑ کی چیز نہ ہوگی جس کے ذریعے سے وہ اپنے خیال میں بھی اپنے حال کو چھپا سکیں، اور اس دن انہیں بھی یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات ڈکی چھپی نہیں ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن لوگوں کے تمام اعمال اور احوال ظاہر ہو جائیں گے، خواہ دنیا میں وہ کتنے ہی پوشیدہ ہوں گے، اور وہ دن چھپی ہوئی چیزوں کے ظاہر ہونے کا دن ہے۔ اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ پاک نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى۔ جب زمین اپنے زلزلے کے ساتھ تھر تھرا دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی، اور آدمی کہے گا اسے کیا ہوا، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا۔ اور فرمایا افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر۔ تو کیا وہ نہیں جانتا جب وہ اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں اور جو سینوں میں ہے وہ کھول دی جائے گی، بے شک ان کا رب اس دن ان کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے چھپ کر گناہ کرنے والے مسلمانوں کو بھی اپنے اعمال اور احوال پر غور کرنا چاہیے اور اس بات سے ڈرنا چاہیے قیامت کے دن جب ان کے خفیہ اعمال ظاہر کر دیے جائیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں اپنا خوف نصیب کرے اور اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج دنیا میں کسی کا عیب ظاہر ہو جائے، اور کتنے ایسے آئے دن کیسز ہو رہے ہیں کہ لوگوں کے جب عیب ظاہر ہوتے ہیں، موبائل کا نیٹ کا پتہ ہوتا نہیں ہے تو ہر بندہ فیس بک نیٹ سوشل میڈیا یوز کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پرائیویسی جب لیک آؤٹ ہوتی ہے تو پھر خودکشیاں کرنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ خصوصاً لڑکیاں جب اس چیز میں مبتلا ہوتی ہیں، ویسے ہوتے ہیں ناقص العقل ہوتی ہیں، اور ان کو جب ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتے ہیں اور بعد میں پھر پچھتاتے ہیں کہ موبائل دے دیا تو اب یہ ہو گیا۔ اگلے دن بھی ایک کیس ہوا، ادھر ہی قریب ایک ہے، اس نے اپنے جب گھر والی کو موبائل فیس بک یہ دیا تو اب وہ اس کے دوستوں سے اس کے رابطے ہو گئے، اس کے بعد اس نے سریعام کھلے عام کہا میں تمہارے فلاں دوست سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور پھر لڑائی جھگڑا، پھر بہت کچھ معاملات آگے تک ہے۔ یہ سریعام ہمارے گلی محلوں میں معاشروں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو اس چیز سے ہمیں بہت بچنا چاہیے، اور بالکل پرائیویسی نہیں ہے۔ ہمارا موبائل بند بھی ہے نا تو سمجھ لیں اس کا کیمرہ پھر بھی آن ہے اور کسی کے کنٹرول میں، اس کا اسپیکر یا مائک جو ہے وہ پھر بھی آن ہے اور کسی کے کنٹرول میں ہے۔ سیانے لوگ تو اس کے کیمرے پہ بند بھی ہو تو اوپر کچھ ٹیپ لگا دیتے ہیں تاکہ ہماری پرائیویسی رہے، اور ریکارڈنگ بھی ہماری ہو رہی ہوتی ہے، تو بہت بچ کے رہنا چاہیے۔ دنیا میں یہ حال ہے کہ کوئی عیب ہمارا ظاہر ہو جائے تو پھر دل کرتا ہے خودکشی کر لیں، لیکن روزے قیامت وہاں تو خودکشی بھی نہیں کر سکیں، وہاں تو موت بھی نہیں آئے گی۔ اب کس طرح چھپیں گے، کہاں جائیں گے کہ سارے عیب کھل گئے اور بھی سب کے سب نے کھل گئے۔ تو اللہ پاک ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالے دنیا اور آخرت دونوں میں۔ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ آیت کے اس حصے کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ مخلوق کے فنا ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کس کی بادشاہی؟ جواب دینے والا کوئی نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ خود ہی جواب میں فرمائے گا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ دوسرا قول یہ قیامت کے دن جب تمام اولین و آخرین حاضر ہوں گے تو ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا آج کس کی بادشاہی ہے؟ تمام مخلوق جواب دے گی ایک اللہ کی جو سب پر غالب ہے۔ مومن تو یہ جواب بہت لذت کے ساتھ عرض کریں گے، کیونکہ وہ دنیا میں یہی اعتقاد رکھتے تھے، یہی کہتے تھے، اور اس کی بدولت انہیں مرتبے ملے
اور کفار ذلت اور ندامت کے ساتھ اس کا اقرار کریں گے اور دنیا میں اپنے منکر رہنے پر شرمندہ ہوں گے۔ آیت کی مناسبت سے یہاں دو احادیث بھی ملاحظہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے دائیں دستے قدرت سے زمین کو اپنے ہی قبضے میں لے گا اور آسمان کو لپیٹ لے گا اور پھر فرمائے گا، حقیقی بادشاہ میں ہوں۔ آج زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ دے گا، پھر انہیں اپنے شایان شان مانوں میں دائیں ہاتھ میں لے گا، پھر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں۔ کہاں ہیں جابر لوگ؟ کہاں ہیں تکبر کرنے والے لوگ؟ پھر زمینوں کو اپنے شایان شان مانوں میں بائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر ارشاد فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں۔ کہاں ہے جابر لوگ؟ کہاں ہیں تکبر اور غرور کرنے والے لوگ؟ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ آج ہر جان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی پر زیادتی نہیں ہوگی، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی قیامت کے دن ہر نیک اور برے انسان کو اس کی دنیا میں کی ہوئی نیکیوں اور برائیوں کا بدلہ دیا جائے گا، اور نیک شخص کے ثواب میں کمی کر کے یا برے شخص کے عذاب میں زیادتی کر کے کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس ایسے معلوم ہوا کہ دنیا میں جیسے اعمال کیے ہوں گے آخرت میں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ اور یاد رہے کہ اس دن لوگوں کو بھی ان کے حقوق دلائے جائیں گے جن کے حقوق دنیا میں ضائع کیے ہوں گے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو ننگے بدن، بے ختنہ شدہ اور مال کے بغیر اٹھائے گا۔ ہم نے عرض کی کہ کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جن کے پاس کوئی چیز نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کو بلند آواز سے ندا فرمائے گا، جسے دور والے اسی طرح سنیں گے جس طرح قریب والے سنتے ہیں۔ ارشاد فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، میں بدلہ لینے والا ہوں، کوئی جنتی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا، یوں ہی کوئی جہنمی اس وقت تک جہنم میں نہیں جا سکتا یہاں تک کہ میں اس سے اس حق کا بدلہ نہ لے لوں جو کسی کا اس کے ذمے ہے، حتیٰ کہ ایک تھپڑ کا بدلہ بھی۔ ہم نے عرض کی یہ کیسے ہوگا جبکہ ہم تو اس وقت ننگے بدن ہوں گے اور ہم بالکل کنگال ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، یہ بدلہ نیکیوں اور برائیوں کے حساب سے ہوگا، نیکیوں اور برائیوں کے ذریعے ہوگا۔ یعنی حقداروں کو اس شخص کی نیکیوں میں دے دی جائیں گی، نیکیاں دے دی جائیں گی، یا حقداروں کے گناہ اس کے ذمے ڈال دیے جائیں گے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم۔ آج ہر جان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی پر زیادتی نہیں ہوگی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا ہے کہ عرب کی سرزمین پر اس کی پوجا کی جائے، لیکن عنقریب وہ اس سے کم اور حقیر باتوں پر تم سے راضی ہوگا، اور وہ ہلاکت خیز باتیں ہیں، تو جس قدر ممکن ہو ظلم سے بچو، کیونکہ بندہ قیامت کے دن نیکیاں لائے گا اور اس کے خیال میں وہ اسے نجات دینے والی ہوں گی، لیکن ایک بندہ آ کر کہے گا کہ اے میرے رب فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس شخص کی نیکیوں میں سے کچھ مٹا دو۔ اسی طرح لوگ آتے رہیں گے، اس کی نیکیاں لے جاتے رہیں گے، حتیٰ کہ اس کی کوئی نیکی باقی نہ رہے گی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے مسافر جنگل میں اتریں، ان کے پاس لکڑیاں نہ ہوں، اب وہ لوگ بکھر جائیں، لکڑیاں جمع کر کے لائیں اور تھوڑی ہی دیر میں وہ بہت بڑی آگ جلا کر اپنا مقصد حاصل کر لیں۔ تو یہی معاملہ گناہوں کا ہے کہ یہ نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیں گے کہ جس طرح آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے لکڑیاں جلا دیں۔ اس لیے ہمیں نیکیاں کرنا بھی ایک کام ہے، نیکیوں کو بچانا یہ اس سے زیادہ اہم کام ہے۔ نیکیاں کرتے رہیں ایک بار ساری ضائع کر دیں، نیکیاں کر کے غیبت کر کے ساری دوسرے کو ٹرانسفر کر دیں، کتنی عقل مندی والی بات نہیں ہے نا کہ نیکیاں کریں اور دوسرے کو دے دیں۔ اپنے اکاؤنٹ میں سے پیسے کوئی ٹرانسفر نہیں کرتا فری میں،
غلطی سے بھی کوئی 1 لاکھ روپے کی ٹرانسفر ہو جائے تو کیا حالت ہو جاتی ہے پریشانی سے، یہ غلطی سے ٹرانسفر ہو گئے، اور فری میں تو کہہ نہیں میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں، سب کو 1 لاکھ روپے میں تحفہ دے رہا ہوں، آپ کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کر رہا ہوں. تو اپنوں کو جس سے محبت ہوتی ہے اسے کوئی نہیں دیتا ٹرانسفر. ادھار دینا آج کل ادھار مانگ رہے ہیں 1 لاکھ روپے تو پتہ چل جائے گا بھی لوگ کیسے دیتے ہیں. تو دشمن کو کوئی بندہ کہے پیسے اپنوں کو نہیں کو دے رہا تو دشمن کو دے گا 1 لاکھ روپیہ 50 لاکھ 1 کروڑ روپیہ. تو نیکیاں تو فری میں دے رہے ہیں، طرح ٹرانسفر کر رہے ہیں، وہ اس کو کر رہے ہیں جو دشمن ہے یا جس پہ غصہ ہے، جس پہ حسد ہے، جس کو دیکھ کے غصہ آتا ہے، جس کو ملنے کا دل نہیں کرتا، جس سے جیلسی ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، ہم اس کو نیکیاں دے رہے ہیں. حالانکہ اس کو تو 1 روپیہ کا بینیفٹ نہ دیں ہم. تو بڑی عجیب منطق ہے ہماری بھی. اسی طرح گناہ کر کے اپنے نیک اعمال کو ضائع کرتے رہتے ہیں. حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، حسد کر کر کے اپنے نیکیوں کو ضائع کرتے رہتے ہیں. یہ شیطان بڑا مکار ہے، نیکیاں کرنے ہی نہیں دیتا، نیکیاں ہو جائیں پھر نیکیوں کو ضائع کرواتا ہے. تو اسی طرح یہاں شیطان کی عبادت کا بھی ذکر ہے. تو اب بھی دنیا میں ایسے مقامات ہیں امریکہ میں جہاں باقاعدہ عبادت خانے اس طرح کے بنے ہوئے جہاں شیطان کی پوجا کی جاتی ہے، شیطان کی باقاعدہ عبادت کی جاتی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ اے مسکین شخص، اس دن کیا صورت حال ہوگی جب تو اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے خالی دیکھے گا. حالانکہ تو نے ان کے لیے سخت مشقت اٹھائی ہوگی. تم کہو گے میری نیکیاں کہاں ہیں؟ جواب دیا جائے گا وہ تو ان لوگوں کی طرف منتقل ہو گئی جن کے حقوق تمہارے ذمے تھے، اور تم دیکھو گے کہ تمہارا نامہ اعمال برائیوں سے بھرا ہوا ہے. ان سے بچنے کے لیے تم نے بہت زیادہ مشقت اٹھائی ہوگی، اور ان سے رکنے کے سبب تم نے بہت تکلیف برداشت کی ہوگی. تم کہو گے اے میرے رب میں نے یہ گناہ کبھی نہیں کیا. جواب دیا جائے گا یہ ان لوگوں کے گناہ ہیں جن کی تم نے غیبت کی، جن کو گالی دی تھی، جن سے برائی کا ارادہ کیا تھا، جن سے خرید و فروخت کے اعتبار سے، پڑوسی ہونے کے ناطے سے، گفتگو وغیرہ، درس و تدریس کے اعتبار سے یا باقی معاملات میں تو نے ان پر ظلم کیا تھا. پڑوسی اس دن یہ بھی کہے گا کہ خود نماز پڑھتا تھا، مجھے اس نے نماز کا نہیں کہا. اللہ کی بارگاہ میں عدالت میں یہ بھی کیس ہوگا ہمارے خلاف کہ ہمیں ملتا جلتا تھا، خود نمازیں پڑھتا تھا، ہمیں کبھی نہیں کہا. میں تو اس کے محلے میں رہتا تھا، مجھے نماز کی دعوت نہیں دی. میں فلاں گناہ کرتا تھا، اس کو پتہ بھی تھا، مجھے تو کبھی اس نے گناہ سے نہیں روکا. تو وہاں بھی لاجواب ہو جائیں گے. اس لیے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، جاننے والوں کو نماز کی ترغیب دلاتے رہا کریں. جب دیکھیں کوئی گناہ کر رہا ہے تو اسے طریقے سے پیار محبت سے اس گناہ سے منع کرتے رہا کریں. ایک تو نیکی کی دعوت کا ثواب ملے گا، اور دوسرا قیامت والے دن کوئی عذر نہیں ہوگا اس کے پاس کہ اس نے مجھے کچھ دعوت دی نہیں، مجھے منع نہیں کیا، مجھے نیک اعمال کا کہا نہیں، مجھے نمازوں کا کہا نہیں. ہم بری ذمہ ہو جائیں گے، حجت پوری ہو جائے گی. اسی طرح اپنی نیکیوں کو بھی ہم نے بچانا ہے. گفتگو میں بھی احتیاط رکھنی ہے کہ کسی کو اگر گور کے بھی دیکھا ہوگا، نظروں سے بھی ڈرایا ہوگا، اس کا بھی حساب لیا جائے گا. اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا پڑے گا. کہیں ایسا ہو نہیں کہ میرا پڑوسی بھوکا سوتا ہو اور ہمیں اس کا احساس تک نہ ہو. اسی طرح خرید و فروخت، لین دین کے معاملات میں بھی ہم بعض اوقات پیسے نہیں دیتے، کھا جاتے ہیں، چاہے تھوڑے ہیں زیادہ ہیں. وہاں تو 3 پیسے کے بدلے 700 جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی، اور یہاں تو پیسوں کے لاکھوں لاکھ کھا جاتے ہیں، ہزاروں روپے لوگ کھا جاتے ہیں دوسروں کے، اور بڑی چلاکی سمجھتے کہ ہم نے اس کے کھائے، اس کے کھائے، اس کو نہیں دیے، اس کو نہیں دیے. بروز قیامت ساری نیکیاں دینی پڑتے ہیں. اسی طرح درس و تدریس کے اعتبار سے، باقی معاملات میں بہت ساری تفصیل ہے. اس حساب سے اس کے سارے گناہ لوگوں کے اپنے سر اور اپنی نیکیاں دوسروں کو ٹرانسفر ہو جائیں گی. لہذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ ابھی سے اپنے نفس کا محاسبہ کر لے. جن لوگوں کے حقوق اس کے ذمے ہیں انہیں فوری طور پر ادا کر دے. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے نفس کے حساب سے مراد یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ہر گناہ سے سچی توبہ کرے. اللہ تعالیٰ کے فرائض میں جو کوتاہی کی ہے اس کا تدارک کرے. لوگوں کے حقوق ایک ایک کوڑی کے حساب سے واپس کرے، اور اپنی زبان، ہاتھ یا دل کی بدگمانی کے ذریعے کسی کی بے عزتی ہوئی ہو تو اس کی معافی مانگے، ان کے دلوں کو خوش کرے، حتیٰ کہ جب اسے موت آئے تو اس کے ذمہ کسی کا کوئی حق نہ ہو اور نہ ہی کوئی قرض ہو، نہ کوئی فرض ہو. تو یہ شخص کسی حساب کے بغیر جنت میں جائے گا.
اور اگر وہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے پہلے مر جائے تو حقدار اس کا گھیراؤ کر لیں گے. کوئی اسے ہاتھ سے پکڑے گا، کوئی اس کی پیشانی کے بال پکڑے گا، کسی کا ہاتھ اس کی گردن پر ہوگا، کوئی کہے گا تم نے مجھ پر ظلم کیا، کوئی کہے گا تم نے مجھے گالی دی، کوئی کہے گا تم نے مجھ سے مذاق کیا، کوئی کہے گا تم نے میری غیبت کرتے ہوئے ایسی بات کہی جو مجھے بری لگی تھی، کوئی کہے گا تم میرے پڑوسی تھے لیکن تم نے مجھے ایذا دی، کوئی کہے گا تم نے مجھ سے معاملہ کرتے ہوئے دھوکہ کیا تھا، کوئی کہے گا تو نے مجھ سے سودا کیا تو مجھے دھوکہ کیا تھا اور مجھ سے اپنے اعمال کے عیب کو چھپایا، کوئی کہے گا تو نے اپنے سامان کا نرخ بتاتے ہوئے جھوٹ بولا تھا، کوئی کہے گا تو نے مجھے محتاج دیکھا اور تو مالدار تھا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تھا، تو میری مدد کر سکتا تھا لیکن پھر بھی مدد نہیں کی تھی، کوئی کہے گا تو نے دیکھا کہ میں مظلوم ہوں اور تو اس ظلم کو دور کرنے پر قادر بھی تھا لیکن تو نے ظالم سے مصالحت کی، میرا خیال نہ رکھا. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہمیں کیا جی، آپس کا معاملہ ہے ان کا. بازاروں بھی دیکھا ہے کہ ایک دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے، مار رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، سرے عام لوٹ رہا ہے، باقیوں کو پرواہ ہی نہیں، سرے عام اغوا کر رہا ہے، کسی کو ہوئی تجلتا ہی نہیں. ساری ہم دیکھ رہی ہے. کل ایک دیکھا ایک کیمرے میں آیا ہوا تھا، ایک گاڑی بڑی قیمتی گاڑی تھی، جیسے ہی مالک بندہ اپنی گاڑی پیچھے پیک کرنے لگا 2-3 بندے آئے، کھڑکیاں کھولی، مالک سمیت گاڑی کو اغوا کر کے لے گئے. آج کل یہ حالات بڑے عام ہیں، عجیب و غریب طریقے سے وارداتیں ہو رہی ہیں. خالی گاڑی چوری نہیں ہوتی، مالک بھی ساتھ چوری ہو جاتا ہے. تو باقی عوام سارے عام بازار کے اندر سارے لوگ دیکھ رہے، کوئی بندہ کچھ بھی نہیں کر رہا. کچھ تو اس کے لیے کرو، 1 پہ کال چلا دو، اس کے آگے پیچھے روک دو، کسی طرح کوئی معاملہ کر دو. لیکن وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں کیا، ہم کیوں اس طرح کریں. تو جہاں بھی دیکھیں کسی کی مدد کر سکتے ہیں کسی کے حوالے سے، اپنے سورسز کے ذریعے اپنے، تو وہ کرنا چاہیے. اللہ پاک ہماری مدد کرے گا جب ہم پر مشکل آئے گی. اس لیے ہم دیکھتے رہا کریں کون بندہ کس مشکل میں ہے، اور اس کے لیے میں جانی طور پہ، مالی طور پہ، اپنے سورسز کے ذریعے، اپنا دماغ لڑا کے کسی بھی انداز میں ہم اگلے کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنی چاہیے. انشاءاللہ اللہ پاک ہماری غیبی مدد کرے گا، دنیا میں بھی کرے گا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہماری مدد فرمائے گا. کمزوروں کی مدد کرنی چاہیے، ورنہ قیامت والے دن یہ بھی ہم پہ دعویٰ کریں گے کہ یہ مدد کر سکتا تھا لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اس نے میری کوئی ہیلپ نہیں کی. تو کوئی کہے گا کہ تیرے بدن میں فلاں ہے، تو جب اس وقت تیرا یہ حال ہوگا اور حقداروں نے تیرے بدن میں ناخن گاڑ رکھے ہوں گے اور تیرے گریبان پر ہاتھ مضبوطی سے ڈالا ہوگا تو ان کی کثرت کے باعث حیران اور تو پریشان ہوگا، حتیٰ کہ تو اپنی زندگی میں جس سے 1 درہم کا معاملہ تو نے کیا ہوگا یا اس کے ساتھ کسی مجلس میں بیٹھا ہوگا تو غیبت، خیانت اور حقارت کی نظر سے دیکھنے کے اعتبار سے اس کا تجھ پر حق بنتا ہوگا. تو نے صرف خیانت کی ہوگی یا حقارت کی نظر سے دیکھا ہوگا. یہاں تک بھی صاحب بتا، ہم بھی بعض کا کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، بلکہ ہم تو اندازے ہی اگلے کے لباس سے لگاتے ہیں. اس نے لباس اچھا ایسا پہنا ہوا ہے، اس کو حقیر سمجھا، فلاں کے لباس ایسا ہے، کپڑے ایسے ہیں، جوتے ایسے ہیں، ٹوپی ایسی ہے، فلاں کی شکل ایسی ہے، فلاں نے، تو اس کو حقیر سمجھا. یا اگلی کی گاڑی کے حساب سے کہ اس کی بڑی گھٹیا گاڑی ہے، اس کے بعد تو گاڑی نہیں ہے، اس کے بعد تو چکڑا رکھا ہوا ہے، اگلے کو حقیر سمجھتے ہیں. ہاں گاڑی چنگی ہو، کروڑوں کی قیمت ہو، پراڈو رکھی ہو، لیکسس ہو، تو اس کو اس حساب سے دیکھیں گے، اور جس کی جتنی وہ چیز ڈاؤن ہو تو اس کو اتنا حقیر سمجھ کے دیکھیں گے. تو اس چیز کا بھی حساب ہوگا کہ کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھا تھا، اپنے سے کم سمجھا تھا، تو ان کے معاملے میں وہ کمزور ہوگا اور اپنی گردن اپنے آقا اور مولا کی طرف اس نیت سے اٹھائے گا کہ شاید وہ تجھے ان کے ہاتھ سے چھڑائے کہ اتنے میں اللہ کا یہ کلام تجھے سنائی دے گا، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم الیوم. آج ہر جان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی پر زیادتی نہیں ہوگی. اس وقت ہیبت کے مارے تیرا دل نکل جائے گا، تجھے اپنی ہلاکت پہ یقین ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبان سے جو تجھے ڈرایا تھا وہ تجھے یاد آ جائے گا. جیسا اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ
مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء وانذر الناس، اور اے سننے والے ہرگز اللہ کو ان کاموں سے بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں صرف ایک ایسے دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، لوگ بے تحاشا اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے دوڑتے جا رہے ہوں گے، ان کی پلک بھی ان کی طرف نہیں لوٹ رہی ہوگی اور ان کے دل خالی ہوں گے۔ اور لوگوں کو ڈراؤ، آج جب تو لوگوں کی عزتوں کے پیچھے پڑتا ہے، ان کے مال کھاتا ہے تو کس قدر خوش ہوتا ہے، لیکن اس دن تجھے کس قدر حسرت ہوگی جب تو عدل کے میدان میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس وقت تو مفلس ہوگا، فقیر ہوگا، عاجز ہوگا، ذلیل ہوگا، نہ کسی کا حق ادا کر سکے گا، نہ ہی کوئی عذر پیش کر سکے گا۔ پھر تیری وہ نیکیاں جن کے لیے تو نے زندگی بھر مشقت برداشت کی، تجھ سے لے کر ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کے حقوق تیرے ذمے ہوں گے، اور یہ ان کے حقوق کا عوض ہوگا۔ آج دنیا میں بڑے تیز بنتے ہیں، اگلے کو ایسا قابو کرتے ہیں، اگلے کو سمجھ نہیں لگتی کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، ایسا اگلے کو بلیک میل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جتنا میں تیز ہوں اتنا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ تیزی ترازی یہ سب یہی رہ جائے گی، اور وہ مظلوم جو تیز نہیں ہے، بیچارہ سیدھا سادہ ہے، جس کے ساتھ ظلم کیا تو نے، جس کو ڈرایا دھمکایا، کئی ایسے ہوتے ہیں واقعی بظاہر ہو سکتا ہے کسی کا نقصان کچھ نہ کریں، لیکن انہوں نے اپنا روب ایسا ڈالا ہوتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہوتے ہیں، یار اس سے پنگا نہ لینا، یہ خطرناک آدمی ہے، اس کے تعلقات بھی ہیں، اس کے برے لوگوں سے اس کے تعلقات ہیں، بدماشوں سے تعلقات ہیں، یہ برا گینگ کا بندہ ہے، اس لیے لوگ عزت کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں موقع پھنسا دے گا۔ تو اس چیز پہ بھی اس کی پکڑ ہو سکتی ہے، دنیا میں تیری وجہ سے میرے بندے ڈرتے تھے کہ اس کے شر سے بچو، کہیں یہ نقصان نہ پہنچا دے، اس کا روب دبدبا، اس کی پوپھاں ایسی تھی، اس کا لائف سٹائل ایسا تھا، لوگ اس سے ڈرتے تھے، یار اس کو جو بھی یہ کرتا رہے، اچھا کرے برا کرے ہمیں کیا، کیونکہ کچھ بولے اس نے ہمیں چھوڑنا نہیں، ہمیں ننگا کر دے رہے ہیں۔ ہمارے کئی لوگوں نے ہر ایک کے نا ویک پوائنٹس اور خفیہ چیزیں اپنے رکھی ہوتی ہیں پاس، بلیک میل کرنے کے لیے، تاکہ کوئی مشکل ٹائم ایسے بتائیں ہاں بھی تیرا ریکارڈ یہ بھی ہمارے پاس ہے، اس لیے گڑبڑ نہ کرنا۔ تو ایسے لوگوں کا بھی بڑا سخت حساب ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں سخت پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے، حقداروں کو ان کے حقوق ادا کرنے یا ان سے معاف کروا لینے اور اخروی حساب کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور کوئی بھی دنیا میں ہم سے ڈرے نہ، ہمارے کسی روب دبے کی وجہ سے، ہمارے مال کی وجہ سے، ہماری بدماشی، ہمارے سورسز، ہمارے تعلقات، حکومتی عہدوں پر ہمارے بندے، اور بہت سارے طریقوں سے لوگوں نے دوسروں کو ڈرا کے رکھا ہوتا ہے، ڈرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ ہماری وجہ سے کوئی ہم سے نہ ڈرے، کسی کو کوئی خطرہ نہ ہو، لوگ یہ نہ کہیں کہ مرے تو جان چھوٹے، پھر ہم سکون میں ہوں، جلدی مرنے کے لوگ دعائیں کریں، ایسا نہ ہو، لوگ اس کی زندگی کی دعائیں کریں، اللہ اس کو اور زندہ رکھیے، بہت اچھا آدمی ہے، کتنا نیک آدمی ہے۔ تو اس طرح ہمارا امیج ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں کریٹ ہو جائے، بن جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔